دعا ہماری جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ بڑی وسعتوں والی دعا ہے. یعنی جب یہ کہا اللہ نے کہ ہر ایک سے پیار کرنا، کسی سے دشمنی نہ کرنا، تو ہماری دعا کے دائرہ میں ساری دنیا آ جاتی ہے. سارے انسان نہیں میں کہہ رہا، ساری دنیا آ جاتی ہے، ساری کائنات آ جاتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمت للانسان کی شکل میں نہیں پیش کیا بلکہ رحمت للعالمین کی شکل میں پیش کیا ہے. تو ہمارا یہ حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے اور کائنات کی ہر شے کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. مثلاً شے میں سے میں ایک مثال دیتا ہوں. ایٹم کے ذرے کا یہ حق ہے کہ جماعت احمدیہ خدا کے حضور عاجزانہ دعا کرے، اور ایٹم کے ذرے کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ دعا کرو کہ اے خدا انسان کو ایٹم کے طاقت کا غلط استعمال سے بچا، تاکہ ایٹم کے ذرے کو دکھ نہ پہنچے کہ خدا نے مجھے پیدا تو خدمت کے لیے کیا گیا تھا اور بنا دیا مجھے انسان کے ہاتھ نے انسان کا دشمن. تو اسلام نے یہ اعلان کر کے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، بہت سے احسان ہیں، ایک بڑا احسان کائنات کی ہر شے پر یہ کیا کہ ان کے حقوق محدود کر دیے، مبین کر دیے، بیان کر دیے اور محفوظ کر دیے اپنی اس عظیم شریعت کے اندر. تو دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر حصے کو اس کا حق ادا ہو جانے کے سامان پیدا کرے کہ انسان غلط استعمال سے ان کے حقوق کو غصب کرنے والا نہ ہو. پھر چونکہ وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے یہ ساری مخلوقات، انسان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنے ہاتھ سے یا کسی غیر کے ہاتھ سے ہلاکت کا منہ نہ دیکھیں، بلکہ حیات اور زندگی اور خدا تعالیٰ کا پیار اور خدا تعالیٰ کا نور اور خدا تعالیٰ کا حسن دیکھنے والے ہوں، اور اپنی بدقسمتی سے نجات حاصل کر کے اور آزاد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وہ وارث بنیں. پھر وہ ہیں ہم سب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں. ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں اور کبھی امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں سے میں نظر انداز نہ کریں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے خوشحالی کے سامان پیدا کرے، اور مختلف وقتوں میں جو انسانی زندگی میں سختیاں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، کبھی اپنے ہی ہاتھ سے بنائی کبھی غیروں کے منصوبوں کے نتیجہ میں، وہ سب سختیاں اور وہ سب مصیبتیں خدا دور کر دے، اور وہ بشاشت، وہ انشراح صدر جو ایک مسلم کے سینہ میں پیدا ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ انشراح صدر پیدا ہو. آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دل میں بشاشت ایمانی پیدا ہو جائے وہ ہلاکت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. تو سب کے دلوں میں یہ بشاشت پیدا ہو، ہم اپنے رب کریم کے احکام کو سمجھنے والے اور یاد رکھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور پھر یہ جماعت احمدیہ ہے، تعداد میں مختصر سی جماعت، اگر سارے انسانوں کے مد میں شمار کی جائے تو بہت کم ہے. ہم مانتے ہیں، شبہ نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں اسے تسلیم کرنے میں. تھوڑے ہیں تعداد میں، پیسے کے لحاظ سے دنیا میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کی دولت جماعت احمدیہ کی ساری دولت سے بھی زیادہ ہے، لیکن جن کی خوشیاں جماعت احمدیہ کی خوشی سے کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے.
माली लिहाज से कमजोर हैं, तस्लीम करते हैं। दुनिया हमें नहीं समझती, ये दुनिया की बदकिस्मती है। दुनिया हमें नहीं समझती, से हमें देखती है, हम उन्हें समझते हैं और दर्द से उनके लिए दुआएं करने वाले हैं। अल्लाह ताला उनको समझ करे और हमें तौफीक दे, जो उनके हक हैं वो हम अदा करें, और जो हमारा हक है वो अल्लाह ताला हमें अदा करे, कि जो उससे मिलेगा फिर हमें किसी और की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, और मिल रहा है। जो दूर भी निगाह रखते हैं उनको नजर आना शुरू हो गया होगा। जो नौजवान हैं उन्हें मैं कहता हूँ, जमात अहमदिया की जिंदगी में एक इनकलाब दीन बपा हो चुका। दुनिया जमात अहमदिया की अजमत और उनके अखलाक को देख के, उनके रोब को जो उन पर पड़ता है, उससे मुतासिर होनी शुरू हो गई। हमारी बातों को ये ईसाई दुनिया समझती नहीं, मानती भी नहीं। समझेंगे तो मानेंगे ना, लेकिन हमें वो समझने और मानने लग गए हैं। कहते हैं अजीब कौम है ये। डेटन के मेयर ने मुझे कहा कि किस किस्म के आदमी आप पैदा करते हैं। ये जो एंग्लो अमेरिकन अहमदी हुए, जब कोई अहमदी हो जाता है उसकी कोई अखलाकी शिकायत हमारे पास नहीं पहुंचती मेरे दफ्तर में, लेकिन जो दूसरे हैं वो एक एक आदमी की एक से 10 शिकायतें रोज मिलनी शुरू हो जाती हैं। किसी का बटवा छीन लिया, कोई और हरकत कर रही है। साफ सुथरे जिस्म, साफ सुथरे दिमाग, साफ सुथरे कपड़े, अखलाक अच्छे, रूहानियत में तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको बढ़ाते ही चला जाए। बड़ी अजीब कौमें ये पैदा हो रही हैं। थोड़े हैं अमेरिका में, लेकिन लाखों की तादाद में अफ्रीका में। पहले वो ब्लैक कहलाते थे, आज वो नूरानी बन गए हैं। ऐसी इनकलाबी तब्दीली पैदा कर दी अल्लाह ताला ने हमारे अहमदियों की जिंदगी में। और वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मजमूई लिहाज से मिलियन होंगे। और कुर्बानी करने वाले, अल्लाह ताला का विरद करने वाले, तस्बीह और तहमीद करने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले, अल्लाह और मोहम्मद के आशिक, हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले। और जो दूसरा हक था हुकूकुल इबाद, अपने मुल्क में दूसरों की खिदमत करने वाले। एक नई कौम आ गई उन इलाकों में। आदमी समझता नहीं कि वहाँ के रहने वाले हैं, समझता है शायद आसमानों से खुदा ने इनको उतारा उन शहरों, उन मुल्कों की के बाशिंदों की बहबूद के लिए, और उनको उठा के खुदा के प्यार की रिफत तक पहुँचाने के लिए। तो इनकलाब अजीम पा हो चुका, हरकत में है, और इसमें मोमेंटम पैदा हो रहा है। यानी ये हरकत जो है रोज बरोज तेज होती चली जा रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सारी दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा होगी। ये खुदा का फैसला है, और खुदा ताला ने अपने इस फैसले का भी ऐलान किया कि मेरे मंसूबों में कोई मां जाया मुझे नाकाम करने वाला नहीं पैदा हुआ। जो खुदा ने कहा वो होगा। आप नारे लगा लो थोड़े से दुआ से पहले। हमारे अपने मुल्क में कुछ दुखिया मुहाजिर अफगानिस्तान के हैं। हुकूमत वक्त उनका बोझ उठाए हुए है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे, और अल्लाह ताला ऐसे सामान पैदा करे कि इन मुहाजिरों की तकलीफ दूर हो, और फिर अपने वतनों में, अपने घर में जाकर इस ज़िंदगी गुजारने लगें।
اور ایک اور گروہ وہ بٹ گیا مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے علاقے میں، وہ بھی بڑے مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو بھی دور کرے اور ان کی خوشحالی کے بھی سامان پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کبھی ایک لحظہ کے لیے بھی اسے بھولیں مت، ہمیشہ ہم یاد رکھیں اسے، اور وہ بھی ہمیں کبھی نہ بھولے، اور ہماری حفاظت کرتا رہے، ہمارے دلوں کو اور زیادہ منور کرتا رہے، ہمارے اخلاق پر اسلام کا اور زیادہ حسن پیدا کرتا رہے، اور ہمیں اپنا بنا لے اور کسی اور کا محتاج نہ بنائے، اور کمزور ہاتھوں میں جو اس کا مضبوط دامن پکڑا ہے وہ اپنا دامن جھٹک کے ہمیں پرے نہ پھینک دے بلکہ اور قریب لے آئے۔ آؤ آپ دعا کر لیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو.